حاج مرزوق بہت بڑے مرثیہ خواں گزرے ہیں، عراق میں عزاداری کو قائم کیا، مخصوص ماتمداری۔ بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ تہران چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے بھی عزاداری قائم کریں، تو کہا میں نہیں۔ خواب میں سید الشہداء علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ حاج مرزوق آپ ادھر جائیں۔ آئے، زندگی کو دیکھ۔ حسین یکتا جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جن آخری ان کی زندگی کے ایام تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا۔ کہا کہ کچھ دن پہلے مجھے بخار ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو ٹیمپریچر ہو تو زبان خشک ہو جاتی ہے۔ تو کہا میرے پیاس کی شدت مجھے جب لگی نا، تو میری 3 بیٹیاں ہیں، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ۔ تو میں نے پہلے اپنی ایک بیٹی کو کہا راضیہ پانی لے کر آؤ، تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی۔ پھر میں نے کہا مرضیہ، تو وہ بی بی اور آگے بڑھی۔ پھر جب میں نے کہا فاطمہ، تو وہ بی بی نے اپنی چادر کے اندر سے پانی کا گلاس نکالا، کہا حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا پانی پلانے کے لیے۔ اللہ، انسان ذاکر کا مرتبہ دیکھے آپ، انسان خالص ذکر اہل بیت کرتا ہو، مصیبت کرتا ہو، ان کی شفاعت اس کے اوپر ایسا نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو صاف کر لیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا معاملہ کہاں پہنچ جائے گا۔ حاج مرزوق پہچان گئے، خواب نہیں ہے، آنکھیں بند نہیں ہے، بیمار ہے، دیکھ رہے۔ کہا بیوی میں جانتا ہوں آپ ہے، مگر ادب اجازت نہیں دیتا میں آپ سے پانی لوں۔ تو آگے سے جو بہرحال بیان کرتے ہیں کہ فرمایا کہ تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، اللہ کاش ہماری زندگی کے آخری لمحوں میں ہمیں بھی ان کی دیدار ہو جائے، اور کیا چاہیے۔ پھر بی بی فرماتی ہے کہ حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ حاج مرزوق کہتے ہیں بی بی طبیبوں نے منع کیا ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن آپ حکم کریں کون سی مصیبت پڑھا؟ ساری مصیبتیں ہی ہیں۔ سورج ڈھل رہا ہے، توجہ کربلا کی طرف رکھیے گا۔ بی بی فرماتی ہے حاج مرزوق علی اصغر کے مسائل پڑھا۔ ماں جانتی ہے میرے لال کو سب سے بھاری بدن کیسا ہوگا۔ کون سا بدن بھاری؟ سارے بدن بھاری۔ روزے عاشورہ کربلا بکھرا ہوا ہے گلشن زہرا سے۔ وقت آخر آیا نا جب کچھ نہیں رہا، وہ میرا مظلوم ہے ماں، وہ میرا غریب ہے ماں، وہ میرا پیاسا ہے ماں۔ ابھی روزے کا وقت قریب ہے نا، تو آپ کو گلا خشک ہو رہا ہوگا۔ میں صبح بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، رستے میں سفر کر کے میں آیا ہوں، میری خشکی تھوڑی آپ سے زیادہ ہوگی شاید۔ انسان احساس کرتا ہے چلو روزے کا وقت آ رہا ہے، اب تو پانی ملنے والا ہے۔ اللہ، یہاں جتنا وقت بڑھتا جا رہا تھا، پیاس کی شدت تو اپنی جگہ، جگر میں تاب بھی بڑھتے گئے۔ میں آپ نے کون سی محنت کی؟ ادھر یہ زہرا کا لال صبح سے بدن اٹھا کے آخری وقت، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ وہ جن کے گھروں میں ملائکہ آتے ہو، وہ جو رسول کے دوش پر زینت ہو، وہ جسے رسول نے اپنی زبانوں سے
اپنے علم کو متصل کیا ہو، وہ جو سید الشباب اہل الجنہ ہو، وہ جو قرۃ عین زہرا ہو، وہ روز عاشورہ کہتا ہے کوئی میری مدد کرنے، خیموں میں کوہرام، میرا مولا خیموں کہا، میں نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں، کہا مگر جب سے بچے نے یہ سنا ہے یہ کسی آغوش میں سکون نہیں لے رہا، ادھر بھی بے چینیاں ہیں ادھر بھی بے چینیاں ہیں، چھوٹا بچہ ہے، خدا بے اولادوں کو علی اصغر کے ذریعے میں اولاد نرینہ عطا کرے۔ امام نے اپنے آغوش میں بچے کو لیا، بچہ خاموش ہو گیا، خاموش، بچہ بھی جانتا ہے کہ یہی میری آغوش ہے، بس سلام ہو ان ماؤں پر۔ بچہ بیمار ہو نا چھوٹا، باپ ہاسپٹل لے کے جائے تو ماں دروازے پہ کھڑی دیکھتی رہتی ہے، ہے وہ ماں جس کے شہزادے کو حسین نے سمیٹا پانی پینے جا رہا ہے، امام نے اپنی ہوا میں رکھا، چل پڑے۔ دشمن سمجھا کہ امام کوئی قرآن لے کر آ رہے ہیں، جیسے ہی ابا ہٹی تو قرآن نہیں تھا، قرآن کا پارا تھا، بلندی پہ چڑھ گئے امام، اللہ اکبر اللہ۔ ایک فیملی کہتی ہے کہ سردیوں کی سخت راتیں تھیں، برف باری تھی، ہائی وے پہ گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی خراب تو ہیٹر بھی نہیں چل رہا، گاڑی میں بیٹھے رہتے تو سردی سے مر جاتے، بڑا ہاتھ دیا رستے میں لوگوں کو، گاڑیاں روکی، کسی نے نہیں روکی، ان کے پاس چھوٹا بچہ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ بچے کو ہاتھ میں لیا اور ہائی وے پہ یوں کھڑے ہو گئے، گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی۔ امام حسین کربلا کی بلندی پہ، مجھے پانی نہیں چاہیے، اشکیا کے لشکر میں کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ پرسا دے اس ماں کو جو پھر کبھی سائے میں نہ بیٹھی، حضرت محترم، بس جب دیکھا نا کہ یہ بچہ جنگ جیت جائے، ارملا اس بچے کی پیاس کو بجھا دو، بس عزادارہ نے بہت، وہ ایک ظالم تیر آیا۔ آپ جانتے ہیں نا احکام شرعی، ایک ذبح کیا جاتا ہے اور جو اونٹ ہوتا ہے نا اسے ذبح نہیں کرتے، اسے نہر کرتے ہیں، یعنی گلے میں نیزہ یا تیر اندر ڈالتے۔ یہ چھوٹا سا بچہ اسے ذبح نہیں کیا، اسے ہرملا کے تیر نے نہر کیا، باپ کے ہاتھوں میں، باپ کے چہرے کو دیکھا، مسکراہٹ وہی رہ گئی، تیر پیوست ہوا۔ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ بچہ بابا کے ہاتھ میں پلٹ گیا کہ کہیں میرا باپ میری اس کیفیت کو دیکھ نہ لے۔ خون نہ آسمان لیتا ہے نہ زمین لیتا، یہ زہرا کے لال نے اپنے محاسن پہ لگایا، بس تھوڑی سی دیر عزادارہ نے بڑا مرشا کیا، خدا قبول کرے، خدا بانیوں کی زحمت کو قبول کرے، ان کی مرحومین کے درجات بلند کرے۔ عزادارہ نے محترم اتنے بدن اٹھائے، سارا دن میرا مولا تھکا نہیں، لیکن چھوٹا سا بدن اتنا بھاری ہو گیا، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، انا للہ، ایک قدم پیچھے اٹھاتا ہے۔ کیا ہو گیا مولا، کیوں نہیں چلا جا رہا؟ نہیں پتا عزادارہ نے کس حال سے خیموں میں جائے۔ بعض مقتل کہتے ہیں خیموں میں نہیں گیا بچہ، بعض مقاتل کہتے ہیں کہ نہیں خیموں میں گیا مگر فوراً لے لیا کہیں ماں مر نہ جائے۔ بس عزادارہ نے آپ کی زحمت تمام ہوئی، بچے کو لیا،
جو کربلا گئے ہیں انہوں نے خیمے گاہ دیکھی ہو، خیموں کے پیچھے کہیں مولا نے چھوٹی سی قبر بنائی اور علی اصغر کو اس میں سلا دیا۔ مقاتل کہتے ہیں امام سے اٹھا نہیں گیا، آواز غیبی آئی حسین اٹھ جاؤ۔ بس حضرت مصیبت یہاں تک ہوتی تو بھی شاید روز عاشورہ میں بڑی تیزی سے بس سفر غروب کا ہے، مسجد اذانوں سے تیار ہو رہی ہے، ختم ہو گیا روز عاشورہ۔ انہوں نے بدن گننا شروع کیے، انہیں ایک چھوٹا بدن نہیں ملا۔ شام غریبہ رات کسی نے کہا ہوگا کہ کہیں پیچھے دفنایا تھا۔ اللہ اکبر، جو ہم نے عزاداران محترم سنا ہے آپ کی خدمت میں، ان لعینوں نے ہاتھوں میں نیزے لیے، دشت کربلا میں نہ جانے کس نیزے میں ام فروا کی کمائی پارا۔ دوسری شہادت اس بچے کی، تیسری میں پڑھ نہیں پاؤں گا، نہ جانے کس طرح اس ننھی سی گردن کو انہوں نے تن سے جدا کیا ہوگا۔ عزاداران محترم، بس یہی تو وجہ تھی کہ یہ جو ماں تھی نا، یہ جب گئی پورا سفر کر کے واپس اربعین میں آئی نا، تو سب سیدزادیاں کہتے ہیں کہ مدینہ جانے لگی، یہ کہتی ہے کہ میں مدینہ جا کے کیا کروں گی، میرا سر کا تاج حسین بھی ادھر ہے، میرا لال علی اصغر بھی ادھر ہے۔ ہاں عزاداران محترم، آج تک علی اصغر اپنے بابا کے سینے پہ سو رہا ہے۔ بس ایک بات کہوں گا کہ وہ جو بچی سینے پہ سوتی تھی نا، وہ سینے پہ نہیں سو رہی ہے، وہ اب شام کے اس زندان میں سو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے وہ یہ کہتی ہے میرے بابا کے زائر ہو، جب بھی جانا میرے بابا کو میرا سلام۔ اللہ لعنت اللہ